سچی محبت اور نسبت جو ان کے دلوں کے اندر نعت اور دین کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکات نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، بڑے مبارک دن ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ 1-2 ویک کے بعد کلاک 1 گھنٹہ پیچھے ہو جائیں گی، پھر ہماری محفل معمول کے مطابق ہوگی۔ یہ جو مبارک ایام ہیں یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے ایام ہیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر اور جتنا محبت کے ساتھ دین کا کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کام ان سے لیا ہے، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اللہ کے آپ پر کرم اور فضل تھا کہ ایک وقت ہمارے علماء اور محدثین نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ زمانے میں ہر 100 سال گزرنے کے بعد، جب 100 سال کا عرصہ زمانے میں گزر جاتا ہے تو 100 سال گزرنے، اس 100 سال کے دوران لوگ جن ثقافتوں میں رہتے ہیں، جن ماحول میں رہتے ہیں، جن علاقوں میں رہتے ہیں، جن سوسائٹیز میں رہتے ہیں، اور کچھ بے عملی کی وجہ سے، کچھ دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور کچھ دین سے دوری کی وجہ سے انسان دین سے اتنا دور نکل جاتا ہے کہ وہ اسلام کی، دین کی جو اقدار ہیں ان کو بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد اس امت مصطفیٰ کو کوئی نہ کوئی ایسا وحید امت عطا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا امام وقت عطا فرماتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مجدد وقت عطا فرماتا ہے کہ جو اللہ کے دین کو تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، اور مجالس ذکر و دعا اور مجالس درس و تدریس کے ذریعے وہ لوگ جو دین کی اقدار کو یا دین کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب لوگوں کی زبانوں کے اندر، ان کے علم کے اندر اور ان کی صحبتوں میں اتنا اثر پیدا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں واپس دین کا علم ڈالتے ہیں اور لوگوں کو واپس دین کے قریب کرتے ہیں۔ جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم دنیا سے اٹھ کر اوج ثریا پر چلا جائے گا، یعنی لوگ دین سے اتنے غافل ہو جائیں گے، تعلیمات دین سے اتنے غافل ہو جائیں گے کہ دین دنیا سے اٹھ کر وہ اوج ثریا کہتے ہیں آسمان کے اوپر جو 7 ستاروں کا جرمٹ ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو بڑا ستارہ ہوتا ہے، اس منظر کو جو ہے وہ بیان کرتے کہ زمین سے اٹھ کر علم آسمان پر چلا جائے گا، اور لوگ علم کی تلاش میں، معرفت کی تلاش میں اور دینی رہنمائی کی تلاش میں چلتے پھرتے رہیں گے، اور جگہ جگہ جو ہے وہ تلاش کرتے رہیں گے کہ کوئی ایسا راہبر مل جائے جو ہماری رہنمائی کرے۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مردان فارس میں سے، یعنی پرشین سٹیٹس جن کو کہتے ہیں، یہ جو سینٹرل ایشیا جس کو کہتے ہیں، اس کے سینٹرل ایشیا کے اندر یہ جتنی بھی پرشین سٹیٹ ہیں یہ ساری آتی ہیں، اس طرح بر صغیر آتا ہے، پاک و ہند آتا ہے، افغانستان آتا ہے، چائنا آتا ہے، یہ جتنی بھی پرشین سٹیٹ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردان فارس میں سے، یعنی پرشین سٹیٹ میں سے کوئی ایک ایسا، میری امت میں سے ایک ایسا امام وقت پیدا ہوگا، ایک ایسا عالم پیدا ہوگا کہ وہ علم کو واپس آسمان سے کھینچ کر زمین پر لائے گا اور لوگوں کے سینوں میں نقش کرے گا۔ علماء اور محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث کے مصداق امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت دین کو بھول چکی تھی، آپ نے دین کی تشریحات کر کے طریقہ نماز،
جتنے بھی دینی مسائل ہیں، عبادات سے چاہے ان کا تعلق ہو، معاملات سے ان کا تعلق ہو، ان کی آسان تشریحات کر کے اس انداز سے لوگوں پر کہ آج دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً جو ہے وہ 1150 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی فقہ حنفی امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان نے جو تعلیمات دنیا کے اندر چھوڑی ہیں، ان کے اندر اللہ نے ایسا ان کے اندر اتنا اخلاص تھا کہ خداوند قدوس نے ان کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے رہنما بنا دی۔ اسی طریقے سے ہر دور کے اندر ائمہ آتے رہے، چاروں ائمہ اکرام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اسی طریقے سے دیگر جو ہے وہ جتنے بھی ائمہ اور اولیاء گزرے ہیں، ہر دور کے اندر انہوں نے امت کی رہنمائی کی۔ پھر ایک دور آیا کہ امت پھر غفلت کے میدان کے اندر گم ہونا شروع ہو گئی، غفلت کے اندھیرے میں ڈوبنا شروع ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے سن 470 ہجری کے جو ہے وہ دور کے اندر محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پیدا کی، اور پھر آپ نے امت کو جمع کیا اور دین کو اس طرح لوگوں کے سینوں کے اندر دین کو نقش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہی بھول گئے، آپ محی الدین کے نام سے مشہور ہو گئے، اور محی الدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر جو احیاء دین کیا، جو تجدیدی کام کیا، وہ کیا کیا کہ لوگوں کے سینوں کے اندر آپ کی تعلیمات نقش ہو جاتی تھی۔ جہاں درس دیتے تھے، اور ایک نہیں، آپ کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ ہزاروں کا اجتماع ہوتا تھا، لیکن جو وہاں اس درس میں بیٹھتا تھا وہ اٹھتا تھا تو وہ ایک عالم بن کر اٹھتا تھا اور اسے دین کی معرفت نصیب ہوتی تھی۔ غوث اعظم نے اپنے دور کے اندر جب دیکھا نا کہ لوگ دین سے کس قدر غافل ہو چکے ہیں اور اس وقت نبی پاک کے دین کی کیفیت کیا ہے، اس کو آپ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صاحبو، ایک درس دیتے ہوئے، ایک درس کے دوران ہزاروں کا اجتماع، میدان کے اندر 40,000 سے زائد اجتماع ہے، تو آپ نے لوگوں کے اوپر توجہ فرمائی، اور توجہ فرمانے کے بعد آپ لوگوں کو مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ صاحبو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دیواریں پہ در پہ گر رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ دین سے دوری اختیار کر رہے ہیں، لوگوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، فرائض کو چھوڑ دیا ہے، واجبات کو چھوڑ دیا ہے، بے عملی کے اندر لوگ اس قدر محو ہو چکے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی دیواریں پہ در پہ گر رہی ہیں، اور اس کی دنیا اور اس کی بنیادیں بکھر رہی ہیں، یعنی لوگ اس قدر بے عملی کا شکار ہو چکے ہیں کہ دین کی بنیادیں ہلنا شروع ہو چکی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں، ہر طرف غفلت اور جہالت اور کفر اور شرک کا اندھیرا چھا چکا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بکھر رہی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے باشندگان زمین، کہ اے زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں جنہیں خدا نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ ایمان ہونے کے باوجود غفلت کی وجہ سے دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے باشندگان زمین، آؤ، آج عبد القادر تمہیں آواز دے رہا ہے۔ آج غوث اعظم، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ آج عبد القادر تمہیں آواز دے رہا ہے، تمہیں دعوت دے رہا ہے اور تمہیں بلا رہا ہے، اور میں تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اے باشندگان زمین، آؤ، جو گر چکا ہے اسے دوبارہ مضبوط کریں۔ فرمایا جو گر چکا ہے، جو گر رہا ہے اسے مضبوط کریں، اور جو گر گیا ہے اس کو دوبارہ درست کریں، اور یہ چیزیں ایک سے پوری نہیں ہوں گی، ہم سب کو مل کر دین کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کی زبان کے اندر، آپ کی صحبت کے اندر، آپ کی مجلس کے اندر، اور آپ کی افکار اور نظریات اور تعلیمات کے اندر خدا نے وہ اثر پیدا کیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ اور آپ کی صحبت اور آپ کے علم میں بیٹھنے والے اولیاء کاملین، علماء عاملین
پھر آپ سے تربیت اور فیض حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا میں پھیلے، اور آج کے اس گزرے گزرے دور کے اندر بھی آپ کو لوگوں کو دین کی طرف جو توجہ نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے ان بزرگوں کو اور اکابرین کی خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبور پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین کی جو بنیادیں گر رہی ہیں ہم نے ان کو روکنا ہے، اور جو گر چکی ہے ہم نے ان کو دوبارہ درست کرنا ہے۔ اس سرکار غوث اعظم امت کو پیغام دے رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ یہ چیز کوئی ایک نہیں کر سکتا، یہ ہم سب نے مل کر کرنی ہوگی۔ سب نے دین کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، سب نے اسلام کے لیے قربانی دینی ہوگی، سب نے بے عملی کی زندگی کو چھوڑنا ہوگا، سب نے بے راہ روی کی زندگی کو چھوڑنا ہوگا، اور سب نے جو ہے وہ اللہ کے دین اور نبی علیہ السلام کی سنت کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ فرمایا تمہارا کام کوشش کرنا ہے، تمہارے عمل کے اندر خدا اتنی برکت پیدا کرے گا کہ یہ دین دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور اسلام کا نور پھر کائنات کے اندر اسی طرح پھیلے گا، اور یہ قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے سورج اور اے چاند، اے دن، تم سب آؤ۔ کہتے ہیں میں سورج کو بھی مخاطب ہوں، چاند کو بھی مخاطب ہوں، چاند کے اور آسمان کے ستاروں سے بھی مخاطب ہوں، ساتوں زمینوں سے مخاطب ہوں، اور اللہ کی جو مخلوق اس دنیا کے اندر موجود ہے ان تمام سے مخاطب ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم میرے مشن پر آؤ، ہم سب مل کر اللہ کے دین کو زندہ کرتے ہیں۔ ہمارا کام مل کر کوشش کرنا ہے، برکت ڈالنا خدا کا کام ہے۔ اور پھر اس دور کے لوگوں نے جب سرکار غوث اعظم کی آواز پر لبیک کہا نا، تو پھر محی الدین بن کے دنیا کے اندر آئے، اور لوگوں کے سینوں کے اندر دل کو کیا کر دیا، نقش کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کی بھی نشاندہی کی ہے، یہ آخری بات، کہ جن کی وجہ سے دین کمزور ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے اسلام کمزور ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صاحبو۔ جو لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے نا، ان کو بڑے پیار سے مخاطب کرتے تھے، کہتے تھے صاحبو اسلام رو رہا ہے۔ یہ فکر دے رہے ہیں سرکار غوث اعظم کہ صاحبو اسلام رو رہا ہے، ان فاسقوں، گمراہوں، مکاروں اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے ظلم سے جو ان میں موجود نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ آج کل زمانے کے اندر جعلی پیر، فراڈیے، 2 نمبر لوگ، دین کے نام پر دھندے کرنے والے لوگ، دین کے نام پر لوگوں کو لوٹنے والے، ان لوگوں کی وجہ سے دین کمزور ہوا ہے، اور پبلک ان کی طرف کشاں کشاں کھینچی چلی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو یہ دین اسلام رو رہا ہے، فرمایا کہ وہ دعوے کرتے ہیں جو ان کے اندر موجود نہیں ہیں، خود ہی اپنے چیلے چانٹے رکھے ہوئے ہیں جو کرامتیں بیان کر رہے ہیں، جھوٹی کرامتیں بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ اپنے سر کو تھامے ہوئے اسلام فریاد کر رہا ہے کہ کوئی تو ہے مجھے ان جاہلوں سے بچا لے، گمراہوں سے بچا لے، کوئی تو ہے جو نبی پاک کی سنت کو زندہ کرے، تاکہ پھر سرکار غوث اعظم کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم میں پھر سنت کی روشنی کو، سیرت کی روشنی کو اور اسلام کے نور کو پھیلایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے باشندگان بغداد، میں خاص طور پر تم سے مخاطب ہوں۔ حضرت غوث اعظم نے 73 سال بغداد کے اندر گزارے۔ کتنے؟ 73 ایئرز آپ نے بغداد کے اندر گزارے ہیں، اور آج بھی آپ بغداد کے اندر آپ کا مزار موجود ہے، وہاں آپ جو ہے وہ آج بھی جلوہ فرما ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے باشندگان بغداد، تمہارے اندر نفاق بڑھ رہا ہے۔ نفاق کہتے ہیں منافقت کو، یعنی لوگوں کے اندر منافقت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ منہ پر کچھ اور ہوں گے، اندر کچھ اور ہوں گے، بظاہر کچھ اور کہہ رہے ہوں گے، عمل کچھ اور ہوگا۔ فرمایا کہ جن لوگوں کا عمل یہ ہو کہ دکھاوے کا عمل کر رہے ہوں، 2 بندے سامنے آ جائیں تو کچھ بات اور کریں، اور جب تنہائی میں ہوں تو اس سے ان کے اس عمل سے شیطان بھی پناہ مانگے، تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ تمہارے اندر نفاق بڑھ رہا ہے، اور اخلاص کم ہو رہا ہے، خلوص کم ہو رہا ہے، اقوال بڑھ گئے ہیں، اعمال کم ہو گئے ہیں۔ اقوال بڑھ گئے ہیں، اعمال کم ہو گئے، اس کا کیا معنی ہے؟
اس کا معنی کہ لوگ گلنا زیادہ کرتے ہیں تو کرتے کچھ نہیں ہیں. گلنا کرنے والے بہت ہیں، دعوے کرنے والے بہت ہیں، بڑے دن رات کے ایک دوسرے کے ساتھ جناب تعریفوں کے کلابے جوڑ دیں گے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، لیکن صرف باتیں ہی ہیں، اخلاص نہیں ہے. فرمایا کہ اقوال بڑھ گئے ہیں، اعمال کم ہو گئے ہیں. خود عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو جو ہے وہ، جس طریقے سے کہ کسی نے کہا تھا کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ اقوال بڑھ رہے ہیں، لوگ گلاں باتوں کے طوفان کر رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اعمال کم ہو گئے ہیں، اور وہ عمل کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس وجہ سے بے برکتی پھیل گئی ہے. فرمایا تمہیں جاننا چاہیے کہ قول بلا عمل کسی کام کا نہیں. کیا مطلب؟ فرمایا جڑا بندہ گلاں کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے، فرمایا اس نے گلاں بھی بیکار ہیں، اس کی صحبت بھی بیکار ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنا بھی بیکار ہے. فرمایا کہ قول بلا عمل کے کچھ نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ بندہ اگر بات کرے اور خود عمل نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تمام علوم و فنون پڑھ کے فارغ ہوا اور میری دستار کر دی گئی، اور میرے اس دور کے علماء نے، وہاں کے جو اس دور کے جو میرے ساتھی تھے، ان سب نے کہا کہ شیخ عبد القادر اب آپ بیٹھ کے پڑھائیں اور دین کا کام کریں اور تبلیغ کریں. تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس سے پوچھا کہ عبد القادر ذرا تو بتا تو کیا چاہتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر سے میرے نفس نے میری غیرت اور میری حمیت، اور میں نے جو اپنے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی تھی، جو بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی تھی، اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا، اور میرے نفس نے مجھے آواز دی کہ عبد القادر اس وقت تک عملی کام نہ کرنا جب تک کہ جو علم پڑھا ہے اس پر خود عمل نہ کر لے. کہتے ہیں یہ میرے نفس نے کیا کہا. یہاں کیا کہتے ہیں کہ قول بلا عمل کسی کام کا نہیں. بندہ غلط کرے لیکن خود اس پہ عمل نہ کرے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ تمہارے خلاف حجت ہے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ جڑا بندہ گلاں کرے اور خود عمل نہ کرے نا، اس دیاں گلاں ہی اس تک کچھا چھٹا کھول رہی ہیں. اس کی باتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ سوائے گلاں کرنے دے اور کچھ نہیں ہے. فرمایا اس کی باتیں ہی اس کے خلاف حجت ہیں. یعنی وہ جو بندہ باتیں کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، فرمایا اس کی باتیں ہی اس کے خلاف دلیل بن جاتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قول بلا عمل ایسا خزانہ ہے جو خرچ نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایسا انسان کے پاس، جس طرح لوگوں کے پاس دعویٰ ہوتا ہے میرے پاس بہت بڑی دولت ہے، اور وہ خرچ ایک پیسہ بھی اللہ کے راستے میں نہ کرے، تو فرمایا کہ یہ دعوے اسی طرح ہیں کہ جو قول بلا عمل، جو بندہ باتیں تو بہت کرے اور اس پر کوئی عمل نہ کرے، یہ اسی طرح کا خزانہ ہے جس پر کوئی خرچ نہیں. فرمایا یہ محض دعویٰ ہے اور دلیل اور گواہ نہیں رکھتا. وہ ایک ڈھانچہ ہے جس میں، وہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس میں روح نہیں ہے. یعنی جو بندہ گلاں کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے، دوسروں کو تو باتیں سناتا پھرے اور خود بے عملی کی زندگی گزارے، فرمایا وہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ وہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس کے اندر روح نہیں ہے. کیونکہ روح تو اخلاص سے، توحید سے، کتاب و سنت پر عمل کرنے سے آتی ہے، اور نیکی اور قرآن کی تلاوت اور اللہ اور اس کے رسول پر سچے ایمان سے روح کو تازگی ملتی ہے. تو فرمایا کہ جو تمہارے اکثر اعمال سے نکل چکی ہے. یعنی جو انسان کے اعمال سے اس کی جب روح نکل جائے، جس طرح انسان کی باڈی سے جب روح نکلتی ہے تو اس کو پھر یہ نہیں کہتے کہ عام آدمی بیٹھا ہوا تو آپ کہیں گے کہ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلاں بیٹھا ہے، لیکن آج روح نکل گئی تو آپ کہیں گے یہ باڈی ہے. یہ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ باڈی نو کب دفنانا ہے، اس وقت بندہ کسی کا نام نہیں لیتا. کیوں کہ وہ اب ڈھانچے کا ڈھانچہ ہی ہے، وہ مٹی کا پتلا ہے، مٹی میں ہی جا کر مل جائے گا. روح تو اس کی نکل چکی ہے. اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اسی طرح ہے، اس ڈھانچے کی طرح ہے جس میں سے روح نکل چکی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اور جن کی باتوں کے اندر عمل موجود ہو،
تو فرمایا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فرمایا جو انسان دنیا میں رہ کر عمل کرتا ہے کہ وہ بندہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہے کہ جب اس دنیا سے گیا تو ایمان کی حالت میں تھا، دنیا سے گیا تو اس کے پاس فرائض کی ادائیگی کا نور بھی موجود تھا، دنیا سے گیا تو سنت کی ادائیگی کا نور بھی موجود تھا، دنیا سے گیا تو اس کے پاس نیک اعمال کا نور بھی موجود تھا، دنیا سے گیا تو گناہوں سے بچ کر اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ فرمایا یہ ایسی زندگی ہے کہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا عمل بھی زندہ رہے گا، اس کا ذکر بھی زندہ رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں آج ہم بیٹھ کے غوث پاک کی باتیں سنا رہے ہیں نا آپ کو، غوث پاک کا دور کون سا ہے؟ آج سے 1000 سال پہلے کہا، کیوں؟ خدا نے ان کے عمل کو قبول کر دیا۔ بے آئین ہی اسی طرح کا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر جو ہے وہ صرف باتیں اور عمل نہ ہو تو وہ خالی ڈھانچے کی طرح ہے، اور پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ غفلت سے باز آؤ اور خدا کی طرف پلٹو، اس کے حکم کی تعمیل کرو اور اس کی ممنوعات سے بچو۔ اگر تم یہ کرو گے تو خدا تمہیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، قبر میں بھی کامیاب کرے گا، حشر میں بھی کامیاب کرے گا، پل صراط پر بھی تمہیں مصطفیٰ کا سہارا ملے گا، حوض کوثر پر بھی تمہیں اللہ مصطفیٰ کا جام عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، خدا نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہوتی ہے، اس لیے ہر انسان اپنی فکر کرے، اپنے دین کو بہتر کرے۔ جب ہم میں سے ہر ایک کا اپنا دین بہتر ہوگا تو ہماری صحبت میں رہنے والی ہماری اولادوں کا دین بہتر ہوگا، ہماری سوسائٹی میں رہنے والا جو معاشرہ ہے ان کا دین بہتر ہوگا۔ اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے درس کا پیغام کیا ہے کہ اپنے لیے نہ جیو، دین کے لیے جیو، اسلام کے لیے جیو، مخلوق خدا کے لیے جیو، نیکی کے لیے جیو، اور نیکی والی عادت بنا دو، نیکی کی وادی میں اپنا بسیرا کرو۔ فرمایا جس بندے کو یہ سعادت نصیب ہو جائے، فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور حقیقت میں یہی وہ زندگی ہے جو اولیاء اللہ نے گزاری ہے، علماء نے گزاری ہے، ائمہ نے گزاری ہے، عباد کا صالحین نے گزاری ہے، اور قیامت تک کے لیے ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم گناہ کی وادی سے نکل کر نیکی کی وادی میں زندگی گزاریں۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔